بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو میڈیا اور سوشل میڈیا کے متعلق ہے اور چند ایک دیگر چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنی میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ سچائی لوگوں کے ساتھ سچ بولیں اور لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، کیونکہ مجھے ایک چیز بڑی نظر آئی جس طریقے سے انڈیا میڈیا کے اوپر تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ان کے پولیٹیشن، ان کے اینکر پرسن، ان کے یوٹیوبرز جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، جن کا نہ کوئی پیر ہے نہ سر ہے، نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہے، لیکن الزام تراشی وہ بول رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ ان کے جھوٹ کے اوپر یقین کریں۔ مطلب بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہ اپنی جھوٹ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنا انڈیا کے لوگوں کے مفادات میں، نہ انڈیا کے مفادات میں ہے، نہ انڈیا کے لوگوں کے مفادات میں ہے، بلکہ میں یہ لفظ استعمال کروں گا معذرت کے ساتھ، یہ انڈیا کے ساتھ بلاత్کار کرنے کے مترادف ہے، انڈیا کی عزت کے ساتھ، انڈیا کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولے اور الزام تراشی کرے اور کوئی ان میں نہ انسانیت ہو، نہ کوئی شرم و حیا ہو، بے شرمی کے ساتھ اس طریقے سے مار دو، جلا دو، تباہ و برباد کر دو۔ اور یہ جھوٹ میں اس وجہ سے یہ جو جھوٹ بولا گیا انڈیا میڈیا کے اوپر، یہ تو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک پاکستان کو غزہ بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ پاکستان فلسطین ہے اور ہم اس کو غزہ بنا دیں گے۔ تو یہ ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ تو میں اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کی یہ پلاننگ تھی، ان کی یہ اسٹریٹجی تھی، ان کی پہلے سے یہ پلاننگ تھی اور انہوں نے پہلے سے یہ اپنی میڈیا پہ، لیکن جب ان کی اسٹریٹجی کے ہر چیز ان کے مخالف ثابت ہوئی تو ہر چیز ان کو منہ کی کھانے کی پڑی، تو پھر بھی وہ تسلسل کے ساتھ اس جھوٹ کو مزید جھوٹ بولتے رہے۔ تو یہ ایک مہذب معاشرہ، ایک مہذب قوم، ایک سیکولر قوم، ایک سیکولر ملک، ایک سیکولر معاشرہ، ایک ترقی کرنے والے معاشرے کا یہ شیوا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اپنے آپ کو صدیوں پیچھے لے کر جانا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ انڈیا پاکستان سے بہت آگے ترقی کر چکا ہے، ایک بڑا ملک ہے، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان سے بہت پیچھے ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ابھی اس طریقے کا جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ کھلواڑ اس طریقے سے ہماری معاشرہ کبھی بھی سوچ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ الزام تراشی کبھی بھی ہمیں ان چیزوں سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ امپاسبل ہے، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ ان اقدامات کے ساتھ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور کرپشن کے ساتھ وہ ترقی کرے۔ اور اسی لیے مجھے اس چیز کا بھی خوف لاحق ہوا، چونکہ میں جس مقصد کے لیے کھڑا ہوں، میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے لوگوں کا تحفظ ہے، ہمارے لوگوں کی بہتری ہے، ایشیا کے مسلمانوں کا تحفظ ہے اور انسانیت کا تحفظ ہے۔ میں انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو ایشیا کے مسلمانوں کے جو چیز بھی ایشیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے آڑے آتی ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، اس کے خلاف آواز بے بانگ دول آواز بلند کرتا ہوں۔ تو اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی عرب کا شہزادہ جس طریقے سے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا تھا یا خوشی کا اظہار کر رہا تھا، میں اس بات پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا
جتنا میرا حق ہے میں اتنی بحث کروں گا، جتنا ضروری ہے میں اتنی بات کروں گا، اور جتنی میری سمجھ ہے، جتنی میری پہنچ ہے میں اتنی بات کروں گا۔ آپ جتنی بھی پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی مسلمانوں کا جتنا بھی نقصان ہوا، جتنے بھی غدار پیدا ہوئے، یا جتنی بھی تباہی و بربادی ہوئی امت مسلمہ کے اندر، اس کی ایک ہی بڑی اور بنیادی وجہ تھی، اور وہ تھے مسلمانوں کو دکھائے جانے والے مسلمانوں سے کیے جانے والے وہ وعدے، وہ پرکشش وعدے، اور دکھائی جانے والی وہ پرکشش مراعات اور وہ پرکشش وعدے تھے۔ اور اس کے بکاوے میں ہمارے کئی بڑی بڑی شخصیات اس کے بکاوے میں آئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا، اور نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور آج بھی امت مسلمہ جس تنزلی کا شکار ہے، جن خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، وہ پرکشش وعدے۔ تو جب بھی ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس دھوکے میں آنے کے بجائے میں اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور وہ مغرب نواز پالیسیوں سے اور مغرب نواز پارٹیوں سے جان چھڑائیں۔ آج ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں، اس کی بڑی بنیادی وجہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی مغرب نواز پالیسیاں ہیں، مغرب پرستی ہے، امریکن نواز پالیسیاں ہیں۔ آج کشمیر اس سے کئی عرصہ پہلے آزاد ہو چکا ہوتا، آج اس چکی میں ان مسائل میں کبھی نہ پیش رہا ہوتا، اگر ہماری وہ مغرب نواز پالیسیاں، وہ امریکن نواز پالیسیاں نہ ہوتی۔ ہم نے امریکہ کی وہ بہکاوے میں یا ان کی باتوں میں نہ آئے ہوتے، ان کے دباؤ میں نہ آئے ہوتے، ان کی دھمکیوں میں نہ آئے ہوتے۔ تو آج ہم جس نیج پہ کھڑے ہیں، اس کی اور بھی بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں، ہمیں ان کو دیکھنے، سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے ایک بنیادی وجہ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کاروبار میں سنسیئر ہونا چاہیے۔ ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ اور کرپشن سے ہمیں اس بات کو ہمارے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرپشن، ہمیں یہ دھوکہ، فراڈ اور کرپشن جو ہے، یہ نہ صرف ہماری دنیا اور آخرت، ہم خود اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں۔ ہم اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سیو کرنا ہے، تو اس کی ایک کامن سینس کی بات ہے، میری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی نابغہ قسم کے انسان، بشعور انسان، ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ، اور کئی کاروباری حضرات بھی ہیں، وہ کیوں کرپشن کی راہ پہ چل رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنی دنیا اور آخرت کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو تباہ و برباد کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے سمجھنے کی، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس چیز نے ان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، کس چیز نے ہمیں گن کھانے پہ مجبور کر دیا ہے، دھوکہ، فراڈ اور کرپشن۔ ہمیں اس چیز کو ختم کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اور ایک تسلسل کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ ہماری اندر سے یہ کرپشن کا مادہ ہے وہ یہ ختم ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں، دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ کے ساتھ نہ چلیں۔ اور ہمیں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے ایک کامن مین کے ساتھ، ایک کامن انسان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، نہ کہ ہمیں شخصیت پرستی اور مادہ پرستی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شخصیت پرستی اور مادہ پرستی۔ ہم کامن مین کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ہم شخصیت پرستی اور مادہ پرستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ مادہ پرستی ہے کیا چیز؟ مادہ پرستی
یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی سورس آف انکم بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ایک لازمی اور ناگزیر چیز ہے۔ ہم نے اپنی اقتصادیات کو بہتر کرنا چاہیے، وہ وقت کی ضروریات ہے، یہ تو ایک لازمی اور ناگزیر چیز ہے۔ لیکن مادہ پرستی یہ ہے کہ آپ دولت سے مرغوب ہو جائیں، جو قومیں ترقی کر چکی ہیں، جو لوگ ترقی کر چکے ہیں، یا ان کی دولت سے یا ان کی شہرت سے آپ مرغوب ہو جائیں اور ان کی پرستش شروع کر دیں، اس حد تک مرغوب ہو جائیں کہ ان کی پرستش شروع کر دیں، آپ امیر لوگوں کی پرستش شروع کر دیں، اس کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک انتہائی خطرناک اور سنگین چیز ہے جس نے ہمیں تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سورس زیادہ ہیں وہی طاقتور ہے اور وہی ہمارے مسائل کا حل کرے گا۔ ہماری یہ سوچ میں، ہمارے یہ دماغ میں بیٹھ چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور انتہائی تباہ کن چیز ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ اگر اس معاشرے اور ملک کی تقدیر جو بدلنے والا ہوگا وہ ایک کامن مین ہوگا، وہ ایک مسائل زدہ انسان ہوگا، وہ ایک چکی میں پسنے والا انسان ہوگا، وہ ان تجربات سے گزرنے والا انسان ہوگا، وہ آپ میں سے ایک انسان ہوگا، وہ ایک مزدور ہوگا، وہ ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کو وہی انسان ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے جو ان تمام مسائل سے گزر رہا ہے اور گزرا ہو، اور اسی کو اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہمارے عام طبقات کے اندر کون سے مسائل ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے، ان کے پرابلمز اور مسائل کیا ہیں۔ اور اس کی اور بھی بہت ساری وجہ ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے والا انسان ایک کامن مین ہوگا، ایک عام انسان ہوگا۔ لیکن ہم لوگ ایک عام انسان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے مسائل کی وجہ ہیں۔ ہم مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کا شکار ہیں، ہم شہرت یافتہ شخص کے پیچھے جاتے ہیں، ہم شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے پاس سورس زیادہ ہیں، حالانکہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو حقیقت پسند ہیں اور جن کے پاس مسائل کو حل کرنے کی طاقت زیادہ ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے جو مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، جو اپنے ملک اور معاشرے کے ساتھ مخلص ہیں، اور جن کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی مفادات نہیں ہے، جو اپنے ملک اور معاشرے کے لیے خالصتاً لڑنا جانتے ہیں، کھڑا ہونا جانتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ ہمیں ایک کامن مین کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اس کامن مین کے ساتھ کھڑا ہوں گے اس دن یہ کامن مین آ کر ہمارے ملک اور قوم کی تقدیر کو بدل دے گا، اس معاشرے کو، اس ملک کو ایک ترقی یافتہ قوم بنا دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگی، یہ پیغام جو ہے میں نے آپ تک جو پیغام پہنچایا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور عمل پیرا کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ